اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سار اللہ وابن سارہ. ایک صلوات پڑھے محمد عزاداران امام زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی یہ 4th مجلس زینبیہ چینل پہ لائیو آ رہی. 1443 ہجری کی یہ مجلس ہے 2021 کا. میں نے مجلس کا آغاز 2 جملوں سے کیے، یا سار اللہ وابن سارہ. یہ 2 جملے نہیں ہیں دوستو، بلکہ بیداری ہے، ایک اویئرنس ہے. شعور کو بیدار کیا گیا ہے، سوئے ہوئے ذہنوں کو اجاگر کیا گیا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے، میں عام بات کر رہا، ہم یہ سمجھ رہے کہ ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ باقی ہے. ہم سب کے لیے ایک چانس ہے، ہم سب کے لیے ایک موقع ہے کہ ہم ایک ایسے مشن کی تیاری کریں، ایک ایسے مقصد کی تیاری کریں کہ جو مقصد معصومین چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اس مقصد کہ جو کارنامہ میرا مولا حسین نے روز عاشور دیا تھا، وہ عظیم کارنامہ جس کی وجہ سے سارا اسلام بچ گیا، ورنہ اسلام ختم ہو جاتا اور ہمارا کیا ہوتا. یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے، توفیق ہے جو مولا نے ہم کو دی ہے. اللہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ، اور ہم کو موقع ملے، ایسا موقع ملے کہ ہم ایسی نصرت کریں جیسا مولا چاہتے ہیں. یہ دعا ضرور کرنا کہ مولا نصرت ویسی کرے جیسا آپ چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں، آپ کی مرضی سے. اس لیے کہ کتنے واقعات ہیں کہ اگر انسان اپنی مرضی سے کرے گا تو منزل تک نہیں پہنچے گا. اور جن لوگوں نے امام کے لیے کام کیا، امام کے لیے اپنی زندگی کو سرو کیا، کل شب کی مجلس میں رضوی کالج میں نے بولا کہ جو اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے ٹورڈز امام، ٹورڈز اسلام، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے جاوید بادشاہ، کیسے کیسے حاکم کہ جو آئرن راڈ کی طرح حکومت کر رہے تھے، سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے. لیکن زندہ کون ہے؟ وہی زندہ ہے کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا. آج آپ کے سامنے پوری ہماری علماء کی لسٹ ہے کہ جن جن لوگوں نے کام کیا ہے مولا کے لیے، آج ان کا مقام ہے، آج وہ لوگ زندہ ہیں. ان کے زمانے کے سارے ختم ہو گئے. ان کے زمانے کے جتنے لوگ تھے دولت مند، پیسے والے، پیسہ نام باقی نہیں رکھتا. اگر تم اہل بیت کے در سے وابستہ ہو، در اہل بیت سے جو وابستہ ہے اس کا نام باقی رکھتا. آج کوفے میں جا کے دیکھیں، آج وہ ظالم ابن زیاد کا دربار، ابن زیاد کا محل کھنڈر بنا ہوا ہے، کھنڈر بنا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آج کوفے میں اس کی حکومت تھی، گورنر تھا، بصرے میں وہ گورنر تھا. کیسا ظالم تھا، کس طرح اس نے ظلم کیا، اور قتل حسین میں، مولا حسین کے قتل میں کیسا وہ ملوث تھا، کس طرح وہ ظالموں کو جمع کر کے بھیجا تھا، اور کیا خوش ہو رہا تھا اللہ اس پہ عذاب نازل کرے. لیکن آج اسی کوفے میں جس نے، اس کا محل آج کھنڈر ہے، اس نے اسی کوفے کے اندر ایک ایسے امام علی کے شیعہ کو، ایک ایسے امام علی کے چاہنے والے کو ظلم سے، بے دردی سے
قتل کیا, ہاتھ اور پیر کاٹے, پھانسی دی, لاشا پھینک دیا. اس وقت تاریخ لکھنے والے یہ لکھ رہے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میثم تمار ختم ہو گئے. لیکن آج 1400 سال کے بعد اللہ کیسے ناموں کو باقی رکھتا, اللہ کس طرح زندہ رکھتا. ابن زیاد کھنڈر میں چلے گیا, آج میثم تمار کا روزہ ہے. ابن زیاد جہنم کے حصوں میں چلا گیا, لیکن میثم تمار آج بھی موجود. اس وقت ابن زیاد کی حکومت تھی. حکومت میں بار بار یہی کہتا موٹیویشن کے لیے اپنے یوتھ کو کہ ابن زیاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. آج کوفے میں کوئی اس کو جانتا نہیں, کوئی اس کو پہچانتا نہیں. آپ جا کر پوچھیں کوفے میں ابن زیاد کون تھا, کسی کو معلوم بھی نہیں. جنرل پبلک کو تو معلوم بھی نہیں, کسی کو نہیں معلوم, کوئی پہچانتا نہیں, کوئی نہیں پہچانتا کہ ابن زیاد کون, پوچھیں گے. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی جا کے پوچھے میثم تمار کہاں ہے, لے کے جا کے روزہ بتائیں گے کہ یہ میثم تمار کی گریو. پوچھو کہ اللہ کیسے لوگوں کو باقی رکھتا ہے, اللہ کیسے اس کے لیے کام کرنے والوں کے لیے کیسا باقی رکھتا ہے. یہ ہمیشہ کوشش کرو, یہ ہمیشہ ٹرائی کرو کہ اگر ممبئی میں تم اپنے نام چاہتے, تم ہندوستان میں اپنا نام چاہتے, تم زندہ رہنا چاہتے, تو زندگی کے لیے اپنے آپ کو در اہل بیت سے وابستہ کرو. زندگی چاہتے ہو تو ان کے در سے وابستہ. آج سارے وہ لوگ زندہ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے چلے گئے, ظاہری طور پہ چلے گئے, لیکن آج وہ زندہ. میثم تمار کتنا بڑا روزہ ہے ماشاءاللہ ان کا, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. ارے مولا کا وہ مٹھی والا گھر ہے, جگہ موجود ہے کہ یہی وہ علی کا گھر تھا. لیکن آج ابن زیاد ہمیشہ کے لیے, تو یہ بولنا چاہیے یا سار اللہ و ابن سار, کہ مولا آپ کے خون کا بدلہ. یہ دعا کرو, یہ دعا کرو. یہ محرم یہ سب سے اچھا مہینہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے, بہترین مہینہ ہے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے. لیکن اس کے لیے ہم کو فالو کرنا پڑے گا امام علی کا پاتھ کو, مولا حسین کے پاتھ کو. If you follow the path of Imam Hussain, if you follow the path of Imam Ali, you are always alive, you are always there. Otherwise کوئی باقی. دوستو, جو میں اس سے پہلے بھی میں نے بولا کہ آنے والی زندگی کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے. آنے والی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک لائف آنے والی ہے, سب کو پتا ہے نا. بھول گئے, وہ لائف کو کوئی یاد نہیں رکھتا, وہ زندگی کو کوئی پوچھتا نہیں. ہماری نگاہوں میں وہ زندگی نہیں ہے, اس لیے کہ ہم کو بھلا دیا گیا. لیکن اصل لائف, ریئل لائف آنے والی ہے. یہ لائف تو ایک ببل کی طرح ہے جو اس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایک ببل کی طرح ہے, کبھی بھی ختم ہو جائے, اور ایسے ختم ہوگا کہ سیکنڈز کے اندر چلتے پھرتے بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے, کارڈیک اریسٹ ہو گیا, ختم ہو گیا. سوچ نہیں سکتے آپ, تصور نہیں کر سکتے. ایک 100 سال کی 1000 سال کی پلاننگ کر رہے, لیکن اینڈ کیا ہے؟ پلاننگ ہم کرتے, اصل پلانر اللہ ہے. اس کی اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو. اگر تم اللہ کی اوبیڈینٹ بن جاؤ گے تو پھر تمہاری وہ پلاننگ سکسیسفل ہوگی. اطاعت الہی سب سے بڑی, یہی پیغام میرے معصومین امام دے رہے ہیں. اللہ کے رسول نے پوری زندگی اطاعت میں گزاری, اور ہم کو بھی یہی پیغام دیا کہ اگر تم معصومین کے اطاعت گزار بن جاؤ تو اس کا مطلب ہے تم اللہ کے اطاعت گزار. لیکن اس اطاعت کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر میں اطاعت کرو, اپنے والدین کی اطاعت کرو. والدین کی اطاعت نہیں ہے تو تم اللہ کی اور امام کی اطاعت کیا کرو گے؟ میں یوتھ کو پوچھوں, اگر تم اپنے معصومین کی اطاعت, ہر شیعہ بولے گا کہ یس آئی وانٹ ٹو بی ویری اوبیڈینٹ ود مولا حسین, ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. آپ مولا حسین کے اوبیڈینٹ بنو گے نا, تو اگر امام کے اوبیڈینٹ بنے تو پہلے دنیا میں اپنے ماں باپ کے اوبیڈینٹ بنو, ماں باپ کے اوبیڈینٹ بنو. اگر تم نے ماں باپ کے تم اوبیڈینٹ بن گئے تو سمجھو تم امام کے اوبیڈینٹ بنے. پہلا ڈے ٹو ڈے لائف میں
کیا کرنا؟ پہلے ماں باپ کے اوبیڈینٹ بنا، ماں باپ کی اطاعت گزار، اس کے بعد پھر اللہ کی اطاعت گزار۔ بعد میں جو اطاعت والدین کرتا ہے وہی امام کی اطاعت کرتا ہے، وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب اطاعت کیا ہے؟ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ سنو، ویری فیمس، کہ ماں باپ کی اطاعت کیا ہے۔ معصومین کو والدین کی اطاعت کتنی پسند۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے، پوری دنیا پڑھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ، ہر جگہ یہ پرابلم ہے، ایوری ویئر لوگوں کو یہ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں مولانا کوئی دعا بتاؤ، بیٹا میرا اطاعت نہیں کر رہا، بیٹی میری اطاعت نہیں کر رہی۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اطاعت کیا ہے؟ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ سن، یمن میں ایک جوان، بڑا مشہور، شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ اطاعت کیا ہے غور سے سن، میں یوتھ سے بول رہا ہوں کہ یہ اطاعت تمہارے سمجھ میں آ گئی، تم ماں باپ کی اطاعت گزار ہو گئے، تو تم نے آج مولا حسین کو راضی کر دیا، مولا حسین کو تم نے راضی کر دیا۔ کیسے؟ یمن کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یمن مدینہ منورہ سے کافی دور تھا، آج بھی دور ہے، اور اس زمانے میں تو ایک ایک مہینہ لگ جاتا تھا ٹریولنگ میں، اس لیے کہ فلائٹس نہیں تھی، کارس نہیں تھی، جاتے کیسا تھے؟ کیمل یا ہارس کے موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا جو زمانے میں، یا کیمل تھا یا ہارسز تھا۔ یمن میں ایک نیا مسلمان ہوا جوان، وہ بھی مسلمان ہوا، اس کے ماں باپ بھی مسلمان۔ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، سرکار کا زمانہ، اسلام ہر طرف سپریڈ ہو رہا، یمن میں بھی سپریڈ ہوا۔ وہاں پہ مولا بھی گئے تھے وہاں تبلیغ کرنے کے لیے، وہاں پہ کچھ نشانات ہیں مولا کے، تو ہر طرف اسلام پھیل رہا تھا۔ وہاں پہ ایک فیملی، چھوٹی فیملی، ہسبینڈ وائف اینڈ اس کا ایک بیٹا، ویری اسمال فیملی۔ بیٹا جوان ہے، بیٹا بڑا ہے، ماں باپ بوڑھے، بڑا اوبیڈینٹ بیٹا ماں باپ کا، جاب کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ تو اس نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، اپنے باپ سے کہا کہ میں جس رسول کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، کیا آپ ان کی اجازت ہے کہ میں جا کر ان کی زیارت کر کے آؤں؟ میں نے ابھی تک ان کی زیارت ہی نہیں کی، کلمہ تو پڑھتا، محمد رسول اللہ تو بول رہا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر۔ میں جا کے زیارت کر کے آتا ہوں۔ بوڑھے ماں باپ نے کہا، اولڈ پیرنٹس نے کہا، بیٹا تم جاؤ گے تو پھر ہم کو کون دیکھے گا، ہم کو کون ٹیک کیئر کرے گا؟ تم ٹیک کیئر کرتے ہو، ہم زندہ، ہماری دوا کا ہے، ہماری روٹی ہے، ہماری ہر چیز ہے۔ اس نے کہا نہیں ماں، میں دوائیں لا کے مثال کی میں دوائیں لا کے رکھ دوں گا، کھانے 3 مہینے کے کھانے پینے کا انتظام کر دوں گا، اس لیے کہ یمن سے مدینہ منورہ جانا اور واپس آنا کم از کم 3 مہینے کا یہ پورا پروسیجر تھا، میں لا کے سب رکھ دوں گا، اور میں اپنے ایک دوست کو بول دوں گا کہ وہ آپ لوگوں کا خیال رکھے، آپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ نے کہا نہیں بیٹا، یہ ایسا اطاعت گزار تھا، خاموش بیٹھ گئے، خاموش بیٹھ گئے۔ پھر دن گزرے، کافی دن گزر گئے، پھر دل میں محبت رسول چمکی، پھر پوچھا، ماں باپ نے کہا نہیں بیٹا تم جاؤ گے، کون ہمارا ٹیک کرے؟ دیکھو کیسا اطاعت گزار۔ ماں نے کہا نہیں، باپ نے کہا نہیں، تو اس نے کہا ٹھیک، زیارت رسول اللہ، یہ سوچو آپ، اللہ کے رسول کی زیارت کو جانا۔ پھر بڑا مایوس رہتا تھا، ماں ہے، ماں سمجھ گئی کہ میرا ایک بیٹا، اس کی خواہش ہے، ہم اپنے لیے روک رہے اس کو، اور یہ چاہتا ہے کہ جائے اور سرکار کی زیارت کر کے آئے۔ ماں بھی بڑی، ماں تو ماں ہے، اللہ جن کے ماں باپ زندہ انہیں سلامت رکھے، اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل کرے۔ ایک صلوات پڑھ لے ماں باپ کی مغفرت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماں نے ایک دن روکا، ماں نے ایک دن بیٹے کو بلایا، اپنے شوہر سے کہا کہ جانے دو اس کو، 3 مہینے کا معاملہ، ہم لوگ دیکھ لیں گے، یہ کہہ رہا ہے کہ دوست کو رکھے گا۔ ماں نے بیٹے کو بلایا، بٹھا کے کہا بیٹا تم جانا چاہتے ہو مدینہ منورہ زیارت کے لیے؟ اللہ ہم کو بھی نصیب کرے۔ تو اس نے کہا ہاں ماں میں جانا چاہتا ہوں۔ تو کہا بیٹا جاؤ۔ بیٹے کو یقین نہیں آیا کہ ماں باپ خود اجازت دے، کہا یہ زیارت صحیح ہے، بیٹا جاؤ، لیکن ایک شرط پہ جاؤ،
کہ تم زیارت کرنا، تمہارا مقصد زیارت ہے نا، سرکار کی چہرے مبارک چہرے مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا یس، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی چہرے مبارک کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، ان سے کچھ دیر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا ہی نہیں، میں کلمہ دیتے زمانے سے پڑھا، نماز پڑھا. میں نے کہا، اس نے کہا ہاں مولا. تو ماں نے کہا بیٹا ایک شرط ہے. اس نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا جانا، زیارت کرنا، اپنی سواری سے نہیں اترنا، یعنی اپنے گھوڑے سے، اونٹ سے، جس سے بھی آپ در جاتے، آپ اترنا نہیں. اترو گے پھر لمبا ہو جائے گا، 3 مہینے کی جگہ 4 مہینے 5 مہینے. پلیز ہماری ایک ریکویسٹ پہ عمل کرے گا؟ اس نے کہا ماں آپ کا حکم. کیا بولے ماں، آپ کا حکم، بابا آپ کا حکم، آپ جیسا بولیں. بس مجھے اتنی آپ لوگوں نے، یہی بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس ایج میں مجھے اجازت دی کہ میں جا کے سرکار کی زیارت کرتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹا جاؤ، یہ تمہاری خوشی ہے نا، تمہاری خوشی میں ہم خوش ہیں. ماں باپ یاد رکھو ہمیشہ، ماں باپ اولاد کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں. اولاد اگر خوش ہے تو ماں باپ خوش ہے. یاد رکھو، بیٹا ہو بیٹی ہو، اولاد کی خوشی میں ماں باپ خوش ہے. اگر اولاد کی خوشی نہیں ہے، غم ہے، خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ، تو ماں باپ بھی غم کے سکون ختم ہو جاتا. تو ہمیشہ یاد رکھو، آلویز تھنک کہ تم جب بھی ماں باپ کو ایڈوائز کریں گے کوئی چیز، تو وہی چیز ایڈوائز کریں گے جو تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے. بھائی بھائی ایک دوسرے سے حسد کرتے، بھائی بہن، جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے، بدترین گناہوں میں سے گناہ، کبھی حسد نہیں کرنا. امام علی علیہ السلام بولتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. تو کبھی یاد رکھو، حسد کبھی نہیں کرنا، جلسی کبھی نہیں رکھنا. یہ ہمیشہ، کوئی اچھا کپڑا پہنا آپ جل رہے، کوئی اچھی گاڑی پہ چلتا ہے ہم کو حسد ہو رہی، کوئی بڑے گھر میں رہتا ہے ہم کو حسد ہے، کوئی اچھا گرو کر رہا میں حسد کر رہا ہوں. حسد کبھی مت کرو. اگر کوئی گرو کر رہا تو اس کے حق میں اور دعا کر کہ پروردگار اس کو اور عطا کر، اور عطا کر. ایک چیز یاد رکھو، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اگر اللہ نے اس کو دیا ہے تو تم کو بھی دے گا. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. اگر تم دے سکتے تو ماں باپ کا رشتہ سب سے اچھا. امام علی علیہ السلام بولتے ہیں ہم نے کسی سے حسد نہیں کیا، لوگوں نے ہم سے حسد. حسد گناہوں کو، تمہارے اعمال کو ایسے ختم کر دیے جیسا دیمک لکڑی کو کھا جاتی، ویسے حسد تمہارے اعمال کو کھا جاتی. شیعہ جو ہوگا وہ کبھی حسد نہیں کرے، یاد کبھی نہیں کرنا. میں یوتھ کو کبھی نہیں کرنا، کبھی حسد نہیں کرنا. اس نے کہا ماں بابا میں جاتا ہوں. اس نے پورا 3-4 مہینے کا جو بھی انتظام کرنا تھا انتظام کیا، جو بھی دوا تھی دوا لا کے رکھ، اور جس کو ڈیوٹی اسائن کرنا تھا اس کے دوست کو، کہ بیٹا اس دوست کو ملا دیا ماں باپ سے. ماں باپ بھی جانتے تھے اس کو. کہا تو اپنے میرے ماں باپ کا خیال رکھ. اس نے کہا میں جیسے تم رکھتے تھے نا پوری کوشش کروں گا کہ میں ویسی ان کا ٹیک کیئر کروں. اب میری طرف لک ایٹ، اب یہ چلا اونٹ پہ بیٹھ کے چلا. واقعہ ختم کرنا کہ اطاعت والدین معصومین کو کتنا پسند ہے. اطاعت والدین معصومین کتنا پسند کرتے ہیں. اگر اوبیڈینٹ نہیں رہو گے، میں بہت بلنٹلی 4 محرم کی مجلس زینبیہ امام بارگاہ ممبئی سے بول، بہت بلنٹلی بول، ایک ایک جملہ غور سے سن. یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ یہ آج میرا پورا میسیج، یہ آج میرا پورا پیغام کہ اگر کسی ایک لڑکا یا لڑکی کو یہ سمجھ میں آ جائے تو تم بامبے میں گرو کرو، تمہاری لائف کچھ اور ہوگی، تمہاری زندگی بدل جائے گی اگر تم نے یہ کرا. پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے. ہوا کیا، یہ چلا آل دا وے یمن سے ٹریول کرتے مہینہ، پتہ نہیں 1 مہینہ لگا، 1.5 مہینہ لگا، آل دا وے ٹریول کر کے مدینہ منورہ پہنچے. اللہ ہم بھی پہنچے. پرانا شہر، چھوٹا شہر. اچھا ہر شہر میں دروازے ہوتے ہیں. پرانے زمانے میں ڈورز ہوتے، بڑے بڑے ڈورز شہر میں انٹر ہوئے. یہ
مدینہ منورہ میں اس دروازے سے انٹر ہوا جو سیدھا مسجد نبوی کی طرف ہے. جیسی انٹر ہوا, اچھا یہ اپنے اونٹ پہ تھا, اور یمنیز کا جو ڈریس ہوتا وہ الگ ہے, آپ نہیں پہچان سکتے, اس لیے کہ میں گلف میں رہا تو مجھے معلوم ہے کہ یمنیز کیسا پہنتے, سوڈانیز کیسا پہنتے, ایجپشنز کیسا پہنتے. ایون سعودی عربیہ والے جو ہے ان کا ڈریس کا سٹائل الگ ہے, جو پہنتے ہیں وائٹ کندورا بھی جس کو بولتے ہیں, توپ بھی بولتے ہیں, دشداشا بھی بولتے. کویت والے الگ پہنتے, الگ وجہ سے پہنتے, عراقیز الگ پہنتے, یو اے والے الگ پہنتے, قطر والے الگ پہنتے, عمانیز الگ پہنتے. آپ خالی ان کی اسٹچ دیکھ کے بول سکتے ہیں کہ یہ عمانی ہے, یہ سعودی ہے, یہ کویتی ہے, یہ یمنی ہے, یہ ایجپشین ہے, یہ سوڈانی. اتنے الگ ڈریس ظاہری طور پہ ایک ہی ہے لیکن اسٹچ الگ الگ سٹائل سے اسٹچ. بہرحال یمنی تھا, یمنی ڈریس پہنا ہوا تھا. جیسے انٹر ہوا مدینہ منورہ, سب نے کہا یہ تو کوئی مسافر ہے, اس لیے کہ اس کا لباس بتا رہا, اور کیمل کوئی ایسا نہیں ہے کہ تیز چلتا 100 کی اسپیڈ سے, آہستہ آہستہ کیمل چلتا. تو لوگ ان کے ساتھ ہو گئے. اس نے ایک دوسرے کو سلام کیا. اس زمانے میں مہمانداری بہت ہوتی تھی, سرکار کا زمانہ ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول رہتے کہاں؟ تو کہا سامنے مسجد نبوی ہے, وہاں ان کا گھر ہے. یہ آرام سے نکل کے مسجد نبوی پہنچ گیا. جب مسجد نبوی پہنچے, اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے. مسجد نبوی کی اور مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے اور کربلا کی زیارت کے لیے, سارے معصومین کی زیارت کے لیے ایک بابا سے بلند سکات پڑی, اللہم صلی علی محمد و علی. وہاں پہنچا مسجد کے پاس, چھوٹی سی مسجد ہے, مسجد نبوی اتنی بڑی بھی نہیں. لوگ کھڑے ہوئے, دیکھا کوئی مسافر آیا. لوگوں نے پوچھا کیا کام ہے, کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا رسول کا رہتا, سرکار کا رہتا. انہوں نے کہا یہ سامنے جو دروازہ ہے یہ آپ کے گھر کا ہے. اب سننا چاہو, اب پلیز ایک جملہ غور سے سن. اس نے کہا لوگوں سے جو کھڑے ہوئے تھے, سرکار کا گھر وہ ہے؟ تو کہا ہاں. تو کہا جا کے آپ پلیز اللہ کے رسول کو بلا کے لائیں گے. سنیے پورے جملے, آپ جا کے ان کو بلا کے لاؤ باہر, یہ نہیں جا رہا, اسے کو اندر ہے دروازہ. کہا جا کے آپ اللہ کے رسول کو بلا کے لائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ان کا ایک غلام آیا, یمن سے ان کا ایک غلام آیا, آپ ان سے کہیے کہ مجھے آ کے مجھ سے ملے. لوگوں نے ایسا دیکھا, دیکھ کے کہا یار یہ کتنا گستاخ ہے, کتنا بدتمیز ہے. یہ بول رہا کہ جاؤ رسول کو بلا کے لاؤ, اپنے آپ کو غلام بھی بولتا ہے, اور بولتا ہے کہ یہ سواری سے اتر رہا نہیں. ان کو کیا معلوم یہ سواری سے اتر رہا نہیں, اور یہ بول رہا کہ اللہ کے رسول کو بلا کے لاؤ. کتنا بڑا گستاخ ہے یہ, غلام بھی بولتا ہے, اتنی گستاخی کرتا ہے. لوگوں نے آگے کہا بھائی سنو, اللہ کا رسول آج کل شہر میں نہیں ہے. اس نے کہا شہر میں نہیں ہے, کہاں گئے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کو بتا کے گئے. کہا کب تک آئیں گے؟ تو کہا وہ بھی ہم کو نہیں معلوم, 1 دن لگے گا, 2 دن لگے گا, 4 دن لگے گا, 5 دن لگے گا, وی ڈونٹ نو. اس نے کہا, اس نے سر کا سب. لوگوں نے پوچھا خیر تو ہے؟ تو کہا نہیں مجھے ان سے ملنا تھا. تو کہا ٹھہر جاؤ, یمن سے آ رہا. یمن سے آنا مطلب مہینے کی ٹریولنگ, اور آج کی ٹریولنگ نہیں. 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں آپ یمن پہنچ گئے فلائٹ سے. اس زمانے میں اونٹ سے جانا پڑا, سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ٹریولنگ اس زمانے کی تھی. دن بھر دھوپ میں, کوئی شیڈ نہیں ہوتا تھا, کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوتا تھا, اور کوئی ٹار روڈ یا سیمنٹ روڈ نہیں ہوتی تھی, بلکہ ریگستان میں سے جانا, گرد کا اٹھنا, کیمل پہ بیٹھ کے اس طرح چلنا, ایک تکلیف دہ. لوگ جب ٹریول کرتے تھے, ٹریول کر کے جب واپس آتے تھے, 2-3 دن گھر سے نکلتے نہیں, اتنے تھکے ہوئے, پورا جسم ٹوٹا ہوا. اونٹ کی ٹریول, اور دن بھر ٹریول کر رہے, رات میں کہیں جا کے ٹھہر رہے, پھر صبح فجر کے بعد جو نکل رہے سن سیٹ تک. اس لیے کہ رات میں کوئی ٹریول نہیں کرتا تھا کیمل کے اوپر, کوئی لائٹ سسٹم نہیں تھا اس زمانے میں, راستے گمراہ ہو جائے, ڈاکو لوٹ لے, تو بہت ہی انسیف تھا رات میں ٹریول, کرتا ہی نہیں تھا کوئی ٹریول. ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے, پھر صبح سورج نکلا تو دن میں, اب دن دھوپ, ایسی دھوپ کہ کوئی شیڈ نہیں ہے سر کے اوپر, تو بے انتہا تھکن. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے سرکار نہیں ہے, آ جائیں گے 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد آ جائیں گے, ٹھہر جا. اس نے کہا نہیں میں ٹھہروں گا نہیں. اس نے کہا تم پاگل, کہاں جاؤ گے؟ تو کہا واپس جا رہا ہوں.
تو کہا تم پاگل ہو, کریزی ہو, دیوانے ہو. اس نے کہا کیوں؟ تو کہا اتنی دور سے آئے, 15-20 دن 1 مہینے کی ٹریولنگ میں, اور سواری سے بھی نہیں اتر رہے. اللہ کے رسول کی زیارت کو آئے تھے, رسول نہیں ہے تو ٹھہر جاؤ 2 دن, ہمارا گھر حاضر ہے. اس زمانے میں ہوٹلز یا موٹیلز نہیں تھے, لوگ اپنے گھر میں مہمان رکھتے تھے اور بڑا شرم سمجھتے تھے, بڑی عزت سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں مہمان. اس لیے کہ حکم ہے, معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر تمہارے گھر میں مہمان آئے گا, ایک وقت کھانا کھائے گا, ایک وقت کھانا کھائے گا, ایک روٹی کھائے گا, تو یہ مت سمجھو کہ تم کھلا رہے, وہ اپنے رزق کو لے کے آتا ہے تمہارے گھر, اور جب جاتا ہے تمہارے گھر سے, تمہارے گھر کی بلا مصیبتوں کو لے کے چلا. یہ لازم ہے کہ اپنے اگر رزق کو کھولنا ہے تو اپنے گھر پہ مہمان کو بلا, اپنے گھر پہ کسی کو کھانا کھلا. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمیشہ یاد رکھو, کبھی یہ مت بولو وہ آ جائے گا. اچھا, اور دوسرا یہ شکر ادا کرو, پلیز 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 غور سے سنو, یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنا بھروسہ کیا کہ اللہ نے اس بندے کا رزق تمہارے پاس رکھا آج. Can you imagine؟ کتنی بڑی بات کہ اللہ نے تم کو چنا کہ اس بندے کا رزق تمہارے پاس رکھا. اللہ تو رازق ہے, اللہ تو اتنا کریم ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بعد میں آتا ہے, پہلے رزق پیدا کرتا ہے, پہلے رزق کو پیدا کرتا ہے. تو کہا تمہارا رزق اس کے پاس ہے. اس نے کہا نہیں, میں ٹھہروں گا نہیں. لوگوں نے کہا کیوں نہیں ٹھہرو گے, کیوں نہیں ٹھہرو گے؟ تو کہا نہیں مجھے ٹھہرنا نہیں, مجھے جواب دے. لوگوں نے کہا یہ تو پاگل ہے, آل دا وے یمن سے آیا اور واپس جا رہا. اس نے اونٹ کو پلٹایا اور واپس آ گیا. پھر 1 مہینے کی ٹریولنگ, آسان بات نہیں ہے, اتنا امپورٹنٹ واقعہ ہے اطاعت والدین کا. پھر واپس ہو کے یمن چلا گیا. سرکار 2 یا 3 دن کے بعد, میں شارٹ ختم کر رہا ہوں, 2 یا 3 دن کے بعد اللہ کا رسول واپس آئے. جب واپس آئے, جیسی شہر میں داخل ہوئے, سارے مسلمانوں نے کہا ارے اللہ کا رسول, چلتے چلتے کام چھوڑ کے بھاگ کے دوڑتے ہوئے آئے کہ سرکار آ گئے. سرکار اپنے اونٹ کے اوپر, میری طرف دے, لک ایٹ می, سرکار اپنے اونٹ پہ سواری پہ, اطراف میں سارے لوگ جو ساتھ ساتھ چل رہے, اور اللہ کے رسول کیا کر رہے, ایسا پلٹ رہے ساؤتھ کی طرف, مدینے کی ساؤتھ کی طرف ایسا پلٹ رہے, اور ہوا میں کوئی اسمیل سونگ رہے, جیسے ہوا میں کوئی اسمیل آ رہی, ایسا سن رہے, پھر مسکرا رہے, پھر ایسا ساؤتھ کی طرف, ایسا دکھ رہا کہ اللہ کا رسول ہوا میں کوئی اسمیل کو سون رہا. اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں سے ساتھ ساتھ چلے, کیا میرے ایبسنس میں, میری غیر موجودگی میں کیا کوئی آیا تھا, کوئی واقعہ ہوا؟ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دیوانہ آیا تھا, ہم چاہ رہے تھے آپ اندر مسجد میں آ جائیں, بیٹھ جائیں تو ہم آپ کو سنا ایک واقعہ. ایک دیوانہ آیا تھا, کریزی آیا تھا. کیا بات ہے, کون بول رہا ہے؟ یہ مسلمان بول رہا. ایک دیوانہ آیا تھا, ایک کریزی آیا تھا. پوچھا کیوں؟ تو کہا یہ آل دا وے یمن سے آیا, آل دا وے یمن سے آیا. اچھا, جب اللہ کا رسول سونگ رہا تھا تو پوچھا آپ کیا سونگ رہے؟ اب جملہ سننا, اس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا. اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی. اللہ کا سرکار کہتے کہ مجھے اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی یمن کی طرف سے. تو کہا کون تھا؟ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آیا جوان ینگ تھا, آیا آ کے یا اونٹ کو روک کے کہتا ہے آپ کے گھر کی طرف دیکھ کر کہ آپ لوگ جا کے سرکار کو بلا کے لاؤ, اللہ کے رسول کو باہر بلا کے لاؤ, اور ان سے کہو کہ ان کا غلام آیا. وہ اپنے آپ کو غلام بھی بول رہا, اور سواری سے بھی نہیں اتر رہا, آپ کے دروازے پہ بھی نہیں آ رہا, اور یہ بول رہا کہ رسول کو بلاؤ. اللہ کے رسول نے کہا تم لوگوں کو نہیں مانو, تم لوگوں کو نہیں مانو. اور بولے وہ اترا بھی نہیں, چلا گیا واپس. پوچھا تم کو پتا ہے کیوں چلا گیا؟ کہا ہم کو نہیں مانو. کہا یہ جوان, اس نے میرا کلمہ پڑھا ہے, اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا, یہ اس کے ماں باپ, اس کو بڑی خواہش تھی میری زیارت کرنے کی, اور
جب آنا چاہتا تھا، اس کے بوڑھے ماں باپ تھے، اولڈ پیرنٹس تھے، ان کو کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں تھا، اسی لیے ان کے ماں باپ اجازت نہیں دے رہے تھے، وہ آ نہیں رہا تھا۔ جب ماں نے اجازت دی، باپ نے اجازت دی، تو ایک کنڈیشن رکھا تھا کہ بیٹا جانا صرف زیارت کرنا، واپس آنا، سواری سے نہیں اترنا۔ تو یہ حکم والدین پر، اطاعت والدین پر، یہ ایسا اوبیڈینٹ تھا ماں باپ کا۔ میں نہیں بھی تھا تو اترا نہیں۔ اس کو ایک بہت اچھا موقع تھا یہ بولنے کا کہ ماں اللہ کا رسول نہیں تھے، اتنی دور سے آیا تھا، اسے ٹھہر گیا، اتر گیا سواری سے، پہلے ارادہ نہیں تھا، ہم ہوتے تو یہ کر دے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ ماں نے کہا، باپ نے کہا کہ ڈونٹ گیٹ ڈاؤن، اترنا نہیں، سیدھا زیارت کرنا آنا۔ جب سرکار نہیں ہے تو کہا واپس ہو گیا، سواری سے نہیں اترا۔ کیوں؟ تو اللہ کو یہ اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کا رسول بول رہا کہ اس کی خوشبو، اس شخص کی خوشبو اللہ رحمان و رحیم کی خوشبو ہے۔ اللہ کا رسول ناراض نہیں ہوا، اللہ کے رسول نے دنیا والوں کو میسج دیا کہ ہماری زیارت کو آیا تھا، ہم نہیں تھے، لیکن اس نے اطاعت والدین کی اطاعت کرنے کے نتیجے میں اس کی خوشبو اللہ اور رحمان اور رحیم کی خوشبو ہو گئی، اور ہم اس سے راضی ہو گئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ نصرت وہی کرے گا، امام کی مدد وہی کرے گا جو اطاعت رسول کرے گا، اطاعت والدین کرے گا۔ یہی جوان آگے بڑھ کے کون بنا؟ جناب اویس قرنی، یہی اویس قرنی تھے جن کا میں نے ذکر کیا۔ ان کا مزار آج بھی رقہ میں، جناب عمار یاسر اور جناب اویس، ظالموں نے توڑا، بہت شاندار مزار بنا ہوا ہے دونوں کا، میں زیارت کر چکا۔ جناب اویس قرنی اور جناب عمار یاسر دونوں وہیں۔ کیسی ہستی تھی عمار کی، تو آپ نے غور کیا؟ پوری زندگی کلمہ پڑھتے رہے سرکار کا۔ جنگ صفین میں امام علی کے ساتھ، اس ظالم کے ساتھ جنگ لڑی، علی کے ساتھ، علی کے لشکر میں رہ، اور اس ظالم نے قتل کیا، شہید ہوئے عمار اور اویس قرنی شہید ہوئے مولا کی محبت میں، مولا کے ساتھ، تو آج ان کا مزار بنا ہوا ہے۔ پورے میرا آخر بس وقت ہو گیا میرا، پورے واقعے سے کیا ملا؟ اطاعت والدین کرو گے تو تمہارا رسول راضی ہے، اللہ کا رسول راضی تو امام راضی، کربلا راضی، مولا حسین راضی، اللہ راضی۔ اور اطاعت نہیں کرو گے کوئی فائدہ نہیں، there is no use۔ تو میری پوری آج چوتھی مجلس زینبیہ امام بارگاہ ممبئی کی، میرے یوتھ کو یہ بول رہا کہ تم ہر لمحہ 24/7 you have to be obedient with your parents۔ اگر آج میری مجلس سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی اوبیڈینٹ ہو جائے تو آج میری مجلس کا مقصد پورا ہو۔ میری خواہش ہے، I beg you, don't raise your voice, don't answer your parents, don't answer your parents, don't raise your voice in front of your father, in front of your mother، ورنہ تمہاری لائف میں ڈیزاسٹر ہوگا، تمہاری لائف تباہ ہو جائے گی، تم بامبے میں تمہارا رزق بند ہو جائے گا، you will be out، اور کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر تم نے ماں باپ کی اطاعت نہیں۔ وہ شیعہ نہیں بنتا، وہ امام علی کا شیعہ نہیں ہے جو ماں باپ کی بات نہیں سنتا، جو ماں باپ کو آنسر بیک کرتا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے، I don't mean that کہ خدا نخواستہ آپ ماں باپ کو جواب دے رہے، I don't mean، but کبھی بھی always think کہ تم اسی ماں نے اور اسی باپ کی وجہ سے تمہارے دل میں ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین آئی۔ اگر تم آج زینبیہ امام بارگاہ کی مجلس لائف مجھے سن رہے، اگر آج تم
ہماری زبان پہ علی علی ہے. اگر آج تم ماتم کر رہے, تم فرش عزا پہ جا رہے, تم مجلس کر رہے, تو تم کیا سمجھ, کس کی وجہ سے کر, کس کی وجہ سے کر؟ تمہاری ماں کی وجہ سے, تمہارے باپ کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے جملے نہیں, میرے چھٹے امام کے جملے. میرا معصوم امام کہتا, معصوم امام کہتا کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو, اس کی ماں کے حق میں, اس کے باپ کے حق میں. تو میری ایک ہی خواہش ہے سارے ماتم داروں سے, سارے میرے سننے والوں سے, میرے بھائیوں سے, میرے بچوں سے, کہ پلیز اوبیڈینٹ بن کے زندگی گزارو. یہی چیز کربلا والے چاہتے ہیں, یہی چیز تمہارے مولا حسین چاہتے ہیں. مولا حسین کو وہ شیعہ چاہیے, مولا حسین کے لشکر میں وہ شامل ہوگا کہ جو ماں باپ کا اطاعت گزار ہوگا. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت ہے, اور جن کے ماں باپ مر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کا نازل ہے. اور ایک باواز بلند صلوات ماں باپ کی سلامتی کے لیے, امام کی سلامتی کے صدقے میں, اور جن کے ماں باپ اور مومنین اور مومنات جو مر گئے ان کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات. بس دوستو, وقت ہو گیا. 45 منٹس کی مجلس ہوتی ہے, آلموسٹ 40 منٹس کمپلیٹ ہو گئے. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. بڑا شاندار اشرا تھا. اللہ کا شکر ہے زینبیہ چینل کی وجہ سے یہ مجالس مسلسل ہو رہے. اللہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی کو اس کا اجر عظیم عطا کرے اور ان کو سلامت رکھے مولا کے صدقے میں. دوستو, آج 4 محرم, 4 محرم, 5ویں کی رات, 5ویں کی رات آ گئی. غضب کی رات. آج پوری دنیا میں ایسے شہیدوں کا, ایسے بچوں کا ذکر ہے, ایسے بچوں کا ذکر ہے کہ جو امام علی علیہ السلام کے نواسے تھے اور جناب جعفر طیار کے پوتے تھے. معصوم بچے, میری مظلوم شہزادی کے, کہ جو کنبے کی رونے والی ہے. ان بچوں کا ذکر ہے کہ جن کی ماں نے ان بچوں کا ماتم نہیں کیا. جب ماتم کیا کبھی حسین کا, علی اکبر و عباس و قاسم کا, علی اصغر کا. بی بی کنبے کی رونے والی ہے. بی بی نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا, دوسروں کا ماتم کیا. دوستو, اون و محمد وہ مظلوم شہید ہے, وہ غریب شہید ہے کہ جب یہ وقت آیا, یہ لمحہ آیا, عاشورے کا دن آیا, شہزادے اون و محمد صبح سے مولا حسین یہ چاہتے ہیں کہ بچے میدان میں نہ جائیں. جب شہزادے جا کے کہتے کہ آقا ہم کو اجازت دیجیے, مولا حسین دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیتے, پیار کر لیتے, اور پیار کر کے کہتے کہ بچوں تم میری بہن کی نشانی, کوئی غم مت دے آپ کو سوائے غم حسین کے. صرف 4 دن اور 5 دن باقی رہ گئے. یہ عزا خانے, یہ عزاداری, یہ مولا حسین کو جو آپ نے مہمان کیا ہے, یہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھو دوستو, ہر مجلس میں مظلوم بی بی آتی ہے اپنے بچوں کا پرسہ لینے. آج میری شہزادی کو ان کے نواسوں کا پرسہ دو, نواسوں کو پرسہ دو. اس بچی, اس بیٹی کے بچوں کا پرسہ دو جو ثانیہ زہرا ہے. آج میری شہزادی زینب کو ان کے پیاروں کا پرسہ دو. اون محمد کا بہت بڑا واسطہ ہے. آپ ذرا دیکھو بچوں کو بولو, یہ دونوں حسین کے بھانجے جب مولا کے پاس جاتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں بچوں تم میری بہن کی نشانیوں میں کیسے تم کو اجازت دے دو. دونوں شہزادے, جب شہزادے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور یہ بچے واپس گئے خیمے کے اندر, بی بی نے کہا کہ بیٹا ابھی تک گئے نہیں تم لوگ. تو کہا پھوپھی اماں آپ کیسے جائے. جب جا کے کہتے ہیں تو ماموں اجازت ہی نہیں دیتے. تو بی بی زینب نے ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا, ایک ہاتھ سے محمد کو پکڑا. دونوں بچوں کو لے کے جب چلے, دونوں کو لے کے جب مولا حسین کے خیمے کی طرف چلی, اور دور سے مولا حسین نے یہ منظر دیکھا کہ شہزادی دونوں بچوں کو لے کے آ رہی, تو میرے مولا نے کہا کہ بچوں ارے تم اپنی ماں کو سفارش کے لیے لا رہے ہو. شہ بی بی نے کہا بھیا میرے بیٹوں کو اجازت دے دو. عزیزو, دونوں بیٹوں کو اجازت ملی. مولا ایک کو جناب علی اکبر نے گھوڑے پہ سوار کیا, ایک کو مولا عباس نے سوار کیا.
دونوں یہ بچے شاگرد ہیں مولا عباس کے. اور جب یہ چلنے لگے تو بیوی کے پاس جب گئے، ماں کے پاس خدا حافظ بولے، تو ماں نے دونوں بچوں کو سینے سے لگایا. بڑی حسرت بڑی نگاہوں سے بیوی نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دونوں کے ماتھے چومے، پیار کیا. پیار کر کے ایک کہا، بچوں میں ایک بات بولتی ہوں، یاد رکھنا کہ میں جانتی ہوں میں تمہاری ماں ہوں. بیٹا تم بھوکے اور پیاسے ہو، لیکن لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا. یہ احساس رہے بیٹا کہ جھولے میں علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. دوستو یہ بچے گئے اور ان لوگوں نے خوب جنگ کی. علی کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، خوب جنگ کی، عباس کے شاگرد. لیکن کب تک لڑتے بھوکے اور پیاسے تھے؟ جب دونوں گھوڑے سے زمین پہ آئے، زخموں سے چور ہو کر آواز دی، آقا ہمارا آخری سلام. دونوں جب آئے تو حسین، عباس اور علی اکبر چلے تلواروں کو لے کے، اور جب پہنچے تو دونوں شہزادوں کی جان باقی تھی. مولا حسین کا دل پھٹ گیا. دونوں بچوں کو اپنے زانوں پہ لٹایا. جب لٹانے کے بعد دونوں کے سر زخموں کو صاف کر رہے، مولا عباس پیار کر رہے، علی اکبر پہ حق کر رہے. اس وقت دونوں بچوں کی تھوڑی سی جان باقی تھی. اونو محمد نے امام حسین کو دیکھا، دیکھ کے کہا، آقا یہ بتاؤ ہمارا رخ کدھر ہے؟ تو امام نے روتے ہوئے کہا، میرے لال تمہارا رخ نہر کی طرف نہیں ہے. جو آخری جملے تھے اونو محمد کے کہ اپنا ماموں جا کے اماں کو بول دینا کہ ہم لوگوں نے نہر کا رخ نہیں کیا. عزیزوں لاشیں اٹھائی گئیں، خیمے میں آئیں، بیویوں میں کوہرام مچ گیا. زینب نے سجدہ شکر ادا کیا، کہا پروردگار تو یہ میری قربانی کو قبول کر لے اور میرے بھائی کو بچا لے. الہی و سیدی و مولایا. پروردگار میرے شہزادے اونو محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول کر لے. پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے انشاءاللہ. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. اللہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. ہم سب کو زیارات نصیب ہو. اللہ زیارات کے لیے راستے کھل جائے انشاءاللہ. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھے انشاءاللہ. مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھے. بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت دے. جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے بچائے. پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار. تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری یہ عزاداری، ہماری یہ مجالس کو قبول کر. یہی مجالس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے اور امام کے ظہور میں تاجل. ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے اللہ. ایک سورہ فاتحہ برادر عزیز ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے اور اپنے اپنے سارے اہل خاندان کے لیے. سورہ فاتحہ.